السلام علیکم ناظرین، پروگرام حق کی آواز کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان عریشہ صغیر۔ ناظرین، وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد چند روز میں آتی دکھائی دے رہی ہے۔ ایک طرف بلاول بھٹو نے کہہ دیا ہے کہ ہم 5 دن کا الٹیمیٹ دے رہے ہیں حکومت کو، مولانا صاحب تو 2 دن کا الٹیمیٹ دینے کو بھی تیار نہیں تھے، اور ان تمام سینیریو میں، ان تمام تر صورتحال کو عمران خان صاحب نے شدت سے محسوس کیا ہے، اور اس کے بعد اپنے اتحادیوں سے ملاقات شروع کر دی ہیں۔ ایم این ایز سے ملاقات کے بعد جن ایم این ایز پہ انہیں شک تھا، مشکوک تھے، ان سے ملاقاتیں کی، انہوں نے صاف الفاظ میں خان صاحب نے یہ کہہ دیا ہے کہ اگر آپ لوگ جانا چاہتے ہیں تو جا سکتے ہیں، بعد میں جانے سے اچھا ہے آپ ابھی چلے جائیں۔ لیکن ان تمام تر سیاسی صورتحال میں جو آواز اٹھاتا ہے وہ ہے میڈیا۔ لیکن ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ دنوں پہلے 2 صدارتی آرڈیننس پاس کیے گئے ہیں، 2016 کا ایک قانون تھا۔ آخر ضرورت کیوں پیش آئی؟ حکومت پر تنقید کس نے کی؟ آخر ایسی کون سی خبریں تھیں جو چلائی گئی اور پیکا آرڈیننس میں ترمیم کی ضرورت پیش آئی؟ ان تمام تر صورتحال پر بات چیت کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں، جاوید صدیق صاحب، ان سے بات کریں گے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر، سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا۔ پلیئر سر، سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ پہلے سیاسی صورتحال کے حوالے سے بات کریں گے، اور آپ سے یہی بات کروں گی کہ سر، ایک طرف تو اپوزیشن نے عدم اعتماد لانے کا کہہ دیا ہے، اور خان صاحب نے بھی اپنے اتحادیوں سے ملاقاتیں شروع کر دی ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا اپوزیشن کامیاب ہو پائے گی؟ اگر کامیاب ہو جاتی ہے تو کیا رد عمل ہوگا؟ دیکھیے، عدم اعتماد کی تحریک تو میرا خیال ہے ضرور آئے گی، کیونکہ اپوزیشن جو ہے اس نے ایک بڑی سخت پوزیشن لے لی ہے، اور اگر وہ اس سے پیچھے ہٹتے ہیں تو ان کی صورتحال بہت خراب ہوگی۔ ان کو سبکی اور شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ووٹر بھی ان سے پوچھے گا کہ آپ بار بار یہ کہتے ہیں کہ ہم تحریک عدم اعتماد لا رہے ہیں، تو کب لائیں گے؟ اس سے پہلے بھی 2-3 مرتبہ انہوں نے کہہ دیا کہ ہم لائیں گے۔ میرا خیال ہے یہ حتمی راؤنڈ چل رہا ہے، اور اپوزیشن جو ہے اس نے کافی کانٹیکٹس یا رابطے کیے ہیں پی ٹی آئی کے ارکان سے کیے ہیں، خاص طور پر پنجاب میں جو ہے پی ٹی آئی کے اندر جو ایک اور بڑا گروپ ہے، جہانگیر ترین گروپ، اس کے پاس ایم این ایز اور ایم پی ایز کی بڑی تعداد ہے، وہ بھی عمران خان سے ناراض نظر آتا ہے۔ تو یہ کوشش ہو رہی ہے اپوزیشن کی طرف سے کہ پی ٹی آئی کے اندر جو اختلافات ہیں ان سے فائدہ اٹھایا جائے، اور اس کے علاوہ تمام پارٹیاں جو ہیں اپوزیشن کی وہ متفق ہیں کہ ہم ایک تحریک عدم اعتماد لائیں گے، اور وہ لا رہے ہیں، اس کے لیے وہ بڑے سیریس ہیں۔ سب سے بڑا فیکٹر اس میں میرے خیال میں یہ ہے کہ پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ یا فوج ہے وہ اس وقت غیر جانبدار ہے۔ انہوں نے ان کو یقین دلایا اپوزیشن کو کہ آپ لے آئیں، ہم اس میں مداخلت نہیں کریں گے، اور تحریک عدم اعتماد لانا آئین کے مطابق ہے، یہ کوئی غیر آئینی بات نہیں ہے۔ تو کھیل شروع ہو چکا ہے، اور اگلا ہفتہ بہت اہم ہے اس حوالے سے، کیونکہ اپوزیشن جو ہے اس نے پوری تیاری کی ہے۔ انہوں نے مسودہ جو قرارداد کا ریزولوشن کا جو مسودہ ہے کہ تحریک عدم اعتماد پیش کی جائے گی، اس میں ریزنز دیے جاتے ہیں کہ کیوں ہم تحریک عدم اعتماد پیش کر رہے ہیں، وہ بھی انہوں نے تیار کر لیا ہے۔ سو آئی تھنک نیکسٹ ویک میں یہ تحریک ہے۔ اچھا سر، تو مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک طرف تو اپوزیشن نے اپنی عبوری حکومت کی پوری تیاری کر لی ہے اگر تو انتخابات ہو جاتے ہیں، دوسری طرف یہ بھی صورتحال ہے کہ اگر خان صاحب جو ہے اسمبلی تحلیل کر دیتے ہیں اور انتخابات کا اعلان کر دیتے ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے ان دونوں صورتحال میں کون سی سچویشن ہوگی؟ یا پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ پس پردہ کوئی تیسری قوت سامنے آ سکتی ہے؟ نہیں، اس میں دیکھیں صاف ظاہر ہے کہ اگر پرائم منسٹر عمران خان یہ سمجھتے ہیں کہ بڑی تعداد میں ان کو ارکان اسمبلی پی ٹی آئی کے چھوڑ رہے ہیں اور وہ اپوزیشن کے ساتھ ملیں گے، تو اس صورت میں وہ پری ایمپٹ کر سکتے ہیں، یعنی ایک حفظ ما تقدم کے طور پر اسمبلیاں توڑ کر نیا الیکشن کرا سکتے ہیں۔ عمران خان کے پاس بھی ایک کارڈ ہے کھیلنے کے لیے، اور وہ کارڈ یہ ہے کہ وہ یہ کہیں گے لوگوں کو باہر جا کر کہ دیکھیے میں نے ان چوروں کا یا ان لٹیروں کا یا یہ لوگ جنہوں نے خزانہ لوٹا ہے، ملک کی دولت یہاں سے لوٹ کے باہر بھیج دیا، ان کے باہر اثاثے ہیں، ان کے خلاف میں احتساب کر رہا تھا، اور یہ میرے خلاف اکٹھے ہو کے انہوں نے مجھے نکال دیا۔ تو الیکشن کیمپین میں عمران خان یہی نعرہ لے کے پھر جا سکتے۔ اچھا سر، ان کے پاس یہ آپشن موجود ہے۔ اچھا سر، یہاں پہ میں آپ سے ایک بہت کامن سا سوال کرنا چاہوں گی کہ بہت سارے ہمارے کارکنان ایسے ہوتے ہیں جنہیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ عدم اعتماد ہے کیا اور لائی کیسے جانی ہے، اور پھر بھی وہ یا تو اپوزیشن کا ساتھ دے رہے ہیں یا گورنمنٹ کا ساتھ دے رہے ہیں۔ تو آپ ایک دفعہ یہ کلیئر کر دیں کہ اب عدم اعتماد اصل میں ہوتا کیا ہے، اس کو لایا کیسے جاتے ہیں، اس کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟ آئین کے اندر، پاکستان کے آئین کے اندر یہ بات موجود ہے کہ اگر 20% ارکان اسمبلی
ایک مسودہ پیش کرتے ہیں، ایک قرارداد یا ایک ریزولوشن پیش کرتے ہیں کہ موجودہ جو وزیر اعظم ہے ہمیں ان پر اعتماد نہیں ہے، ان کی داخلی اور خارجی پالیسیوں پر اعتماد نہیں ہے اور ہم ان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پیش کر رہے ہیں، تو وہ آ سکتی ہے۔ اس کے اوپر شرط یہ ہے کہ 20% ارکان قومی اسمبلی کے اس پر دستخط کریں، اور اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے پاس 80 ارکان ہیں جنہوں نے اس پر دستخط کر دیے ہیں، اس کا مطلب وہ 20% سے بھی زیادہ ہے۔ بالکل۔ سو تحریک عدم اعتماد پیش کرنا کوئی پرابلم نہیں ہے، وہ آئین کے مطابق ہے اور وہ آئین کے مطابق ہی اس کو پیش کریں گے۔ سوال یہ ہے کہ ووٹنگ کے وقت کیا اپوزیشن کے پاس نمبرز ہیں؟ وہ تو دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس نمبرز ہیں، یہ دیکھنا ہے کہ ہوتا کیا ہے اس دن جس دن کی ووٹنگ ہوگی۔ اچھا سر، جو لوگ پہلے سگنیچر کر چکے ہوتے ہیں، جیسے آپ نے کہا سائن کرتے ہیں، تو کیا وہ ووٹنگ والے دن اپنی ووٹ مطلب پیچھے ہٹ سکتے ہیں، کسی اور کو ووٹ دے سکتے ہیں؟ وہ پھر وہ نہیں ہٹ سکتے، اس لیے کہ وہ پروپوزر اور سیکنڈر ہوتے ہیں، وہ تو اپنا ووٹ ایک طرح سے کھلے عام پرائم منسٹر کے خلاف دے چکے ہوتے ہیں، وہ دے کی ناٹ گو بیک آن دیٹ، اس پہ وہ واپس نہیں جا سکتے۔ اچھا سر، ایسا سینئر صحافی، ایز اے سینئر تجزیہ کار، میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گی کہ اپوزیشن کے پاس اس وقت 162 نمبر جو ہیں پورے ہیں، 10 نمبر کی کمی ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کیا اپوزیشن یہ نمبر پورے کر پائے گی؟ پورے کر سکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے پی ٹی آئی کے ایم این ایز خاص طور پر پنجاب سے وہ حکومت سے خوش نہیں ہیں فار سو مینی ریزنس، کئی وجوہ ہیں اس کی وجہ سے، تو اب وہ خوش نہیں ہیں، چنانچہ وہ دیکھتے ہیں کہ اگر ہم دوبارہ الیکشن میں جاتے ہیں، اسمبلی ڈیزالو ہوتی ہے یا 1 سال بعد الیکشن میں جاتے ہیں، تو پنجاب میں نون لیگ بہت مقبول جماعت ہے، اپوزیشن مقبول ہے، ہم نہیں جیت پائیں گے۔ تو یہ دعویٰ ہے اپوزیشن کا کہ یہ سارے ناراض لوگ جو پی ٹی آئی کے ہیں یہ ہم سے ٹکٹ مانگ رہے ہیں اور ہم نے ان کو ایڈجسٹ کر دیا ہے کہ ٹھیک ہے اگلے الیکشن میں آپ کو ٹکٹ دیں گے۔ چنانچہ اس سمجھوتے کی بنیاد پر یا اس انڈرسٹینڈنگ کی بنیاد پر دے آر ووٹنگ فار اپوزیشن۔ اچھا سر، اس ٹائم اگر دیکھا جائے تو پاکستان تحریک انصاف کو بھی بہت سارے چیلنجز کا سامنا ہے، ایک طرف ترین گروپ، لیکن ایک اور چیز دیکھنے میں سامنے آئی ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب جو کہ خود کو خان صاحب کا متبادل کہتے ہیں، لیکن جب تعریفی اسناد دی گئی ہیں تو نمبر 1 مراد سعید کو بنا دیا گیا۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کیا ترین گروپ کے ساتھ کوئی شاہ گروپ بھی نکلے گا؟ نہیں، شاہ کا اور ترین گروپ کا آپس میں بہت زیادہ مخالفت ہے ان کی، جی، وہ ایک دوسرے کے رائیول ہیں۔ اصل میں شاہ محمود قریشی جو ہے نا پنجاب کے چیف منسٹر بننا چاہتے تھے، جی، لیکن ترین نے ان کو نہیں بننے دیا، اور ترین صاحب نے بزدار کو آگے پیش کیا ہے ساؤتھ پنجاب سے، جی، اور وہ اس کے بیک پہ ترین صاحب تھے، اس لیے نہیں میں سمجھتا کہ شاہ محمود قریشی اور ترین ایک دفعہ اکٹھے ہوں گے، یہ ممکن نہیں ہے۔ اچھا سر، اسی کے ساتھ پی کا آرڈیننس کے حوالے سے بات کریں گے جو کہ کچھ ہی دن پہلے آرڈیننس لایا گیا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی کیا ضرورت پڑی تھی؟ پہلے سے ہمارے پاس ایک ایکٹ موجود تھا، اس میں آرڈیننس لانا کیا ضروری تھا؟ یہ ضروری تو نہیں تھا، یہ اس میں شک نہیں ہے کہ پاکستان میں جب سے الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا ایکٹیو ہوا ہے تو فیک نیوز ایک عام معمول بن گیا ہے، اور اس سے لوگ تنگ ہیں، اس سے ادارے بھی تنگ ہیں، اس سے جوڈیشری تنگ ہے، اس سے فوج تنگ ہے، اس سے اور کئی ادارے تنگ ہیں، سیاستدان تو ہے ہی ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس فیک نیوز کے ذریعے لوگوں کی کریڈیبلٹی یا ان کا اعتماد یا ان کی ساکھ جو ہے اس کو تباہ کر دیا جاتا ہے، بے بنیاد الزامات لگائے جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اس لیے یہ پرائم منسٹر نے اس دن اپنی سپیچ میں کہا کہ میرے اسپتال کے بارے میں، شوکت خانم کے بارے میں ایک اخبار یا ایک گروپ نے فیک نیوز چلائی ہے اور ہم اس کو چیلنج کریں گے۔ تو فیک نیوز تو ہے، لیکن اس کو استعمال کرتے ہوئے پریس کا گلا گھونٹ دینا، کوئی رائے نہ دینا، مثلا کوئی ادارہ، کوئی بھی ادارہ، چاہے وہ جوڈیشری ہے یا فوج ہے یا کوئی بھی ادارہ ہے، وہ تنقید سے بالاتر نہیں ہے۔ اگر وہ غلط کر رہے ہیں، وہ لاقانونیت کا مظاہرہ کر رہے ہیں یا قانون سے ماورا کوئی چیز کر رہے ہیں، تو ایسی صورت میں ان کے اوپر تنقید کی جا سکتی ہے، نیوز دی جا سکتی ہے اگر آپ کے پاس فیکٹس ہیں۔ دیکھیں واشنگٹن میں، امریکہ میں 80 کی دہائی میں اس وقت کے جو صدر تھے، بلکہ 70 کی دہائی میں صدر نکسن کو واشنگٹن پوسٹ کے 2 رپورٹروں نے واٹر گیٹ سکینڈل کے نام سے خبر دی کہ اس وقت کے صدر نکسن نے اپوزیشن کی جاسوسی کرانے کے لیے ان کے کنونشن میں بگنگ کروائی تھی، یعنی جاسوسی کرائی، تو ان کو جانا پڑا کیونکہ وہ سچ ثابت ہوئی۔ سو یہ کہنا کہ بھئی آپ خبر ہی نہ دیں،
اگر آپ کے پاس حقائق ہیں تو آپ کو خبر دینی چاہیے، کیونکہ جرنلزم کا مقصد ہی یہ ہے کہ غلط کام جو ہے، غیر قانونی کام جو ہے، پاکستان کے عوام کے خلاف جو کام ہو رہے ہیں، آئین کے خلاف ہو رہے ہیں، ان کو ایکسپوز کرنا، بے نقاب کرنا. اگر یہ رول اگر جرنلزم نہ کرے اور صحافتی ادارے یہ رول نہ کریں تو پھر تو ان کا مقصد ہی بے معنی، ان کا وجود ہی بے معنی ہو جاتا ہے نا. تو یہ بہت زیادتی ہوگی کہ اگر آپ اس آرڈیننس کو جو آپ کے خلاف آواز اٹھتی ہے، آپ پر جو تنقید ہوتی ہے، اس کو اگر آپ دبانے کی کوشش کریں تو یہ تو کورٹس میں چیلنج ہو گیا نا. اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج ہے، سندھ میں بھی چیلنج ہو گیا ہے، بہت سی جگہوں پہ چیلنج ہو گیا ہے، اور عدالتیں بھی اس کو سٹرائک ڈاؤن کر دیں. جی اچھا سر، یہ بتایا جا رہا ہے، تاثر یہ اپنایا جا رہا ہے کہ خان صاحب کی پرسنل لائف پہ اٹیک کیا گیا، اس کے بعد پیکا آرڈیننس جاری کیا گیا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں تنقید اور فیک نیوز کو کس طرح الگ کیا جا سکتا ہے؟ اس میں کیا فرق ہے؟ فیک نیوز کا دیکھیں نا، یہاں پر کیونکہ سر آرڈیننس میں فیک نیوز کو اس طرح سے بیان نہیں کیا گیا، ڈیفائن نہیں کیا گیا. پہلے ہی پاکستان میں قانون موجود ہے. جی اگر کسی کی آپ پگڑی اچھالتے ہیں، حتیٰ کہ عزت کا قانون موجود ہے. انفارچونیٹلی جی پاکستان میں عدالتی نظام اس طرح کا ہے اور اس طرح کی روایت رہی ہے کہ کسی اخبار یا کسی میڈیا ہاؤس کو یا کسی ٹی وی اسٹیشن کو یا کسی اور میڈیا ہاؤس کو کبھی کوئی جرمانہ نہیں ہوا، سزا نہیں ہوئی، یا کسی جرنلسٹ کو کا سزا نہیں دی گئی. حالانکہ دنیا بھر میں فیک نیوز اگر کسی نے دی ہے جان بوجھ کر جی اور وہ غلط ثابت ہوئی تو وہ نوکری سے بھی جاتا ہے، اس پر جرمانے عائد ہوتے ہیں، لاکھوں ڈالر جرمانے ہو چکے ہیں دنیا بھر میں. سو فیک نیوز کا تو ذمہ دار ادارہ ہوتا ہے اگر وہ غلط ثابت ہو جائے. دوسری بات یہ ہے کہ پرسنلی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میرے خلاف چونکہ یہ ہوا ہے تو میں اس کی آزادی کو سلب کر لوں، لوگوں کی اظہار رائے کے اوپر پابندی لگا دوں، یہ بڑی زیادتی ہوگی. اور اس وقت جو میڈیا ہاؤسز ہیں یا میڈیا کی تنظیمیں ہیں، صحافیوں کی تنظیمیں ہیں، انہوں نے جو چیلنج کیا ہے اسی بنیاد پہ کیا ہے کہ جی آپ سب کو ایک لاٹھی سے نہیں ہانک سکتے. جی جو میڈیا ذمہ دارانہ طور پہ صحافت کر رہا ہے اور خبریں دے رہا ہے یا پروگرامز کر رہا ہے، اس کو آپ اس کی آواز بند کرنا جو ہے یہ آئین کی خلاف ورزی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادتی ہوگی کہ سب کو یہ کہہ کے کہ فیک نیوز چلا رہے ہیں سارے، ان کو بند کر دیا جائے یا ان کی آواز جو ہے اس کو دبا دیا جائے. ایسا میرا خیال ہے پاکستانی معاشرہ قبول نہیں کرے گا. اچھا سر، اگر صرف فیک نیوز کی ہی بات کی جائے تو ہم دیکھیں گے پہلے بھی جو ہے ہماری اقتدار میں جو حکومت ہے ان کی طرف سے ٹویٹ کیے جاتے ہیں پھر ڈیلیٹ کر دیے جاتے ہیں. حال ہی میں فواد چودھری صاحب نے ایک ٹویٹ کیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ میڈیا مالکان کو اتنے % ریونیو دیا جاتا ہے اور وہ اپنے ورکرز کو تنخواہ نہیں دیتے، لیکن کچھ ہی ٹائم بعد انہوں نے وہ ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیا، مطلب وہ فیک نیوز تھا. تو کیا ان کے خلاف بھی کوئی اس طرح کا ایکشن ہونا چاہیے؟ بالکل، اگر قانون یہ ہوتا ہے اور فیک نیوز گورنمنٹ کا کوئی ادارہ یا گورنمنٹ کا وزیر یا کوئی MNA یا کوئی بھی اگر فیک نیوز کا سورس بنتا ہے اس کے ذریعے پھیلتی ہے تو اس کے خلاف بھی وہی ایکشن ہونا چاہیے جو کہ اپوزیشن کو ہونا چاہیے. لیکن اس وقت اس مرحلے میں یہ پیکا آرڈیننس لانا جو ہے اس کو پوری سوسائٹی، صحافیوں کی تنظیمیں اور قانون دان اس تناظر میں دیکھ رہے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ بکھلائی ہوئی ہے، وہ میڈیا سے پریشان ہے کیونکہ اس کی نااہلی، ناکامی یا اس کی انکمپیٹنس پہ بہت سی خبریں چلائی جا رہی ہیں اور اس سے وہ ڈر کے یہ آرڈیننس لائے ہیں. لیکن یہ آرڈیننس یقیناً عدالتوں میں جب جائے گا، اس کی سماعت ہوگی تو اس آرڈیننس کو ختم کر دیا جائے. اچھا سر، آپ کو نہیں لگتا کہ یہ آرڈیننس اتفاق رائے سے بھی لایا جا سکتا تھا، پارلیمنٹ پہ لا کے پھر بھی پاس کروایا جا سکتا تھا؟ مطلب اس طرح سے آرڈیننس لانا کیا صحیح ہے؟ قسمتی یہ ہے کہ موجودہ جو حکومت ہے PTI کی، اس نے کوئی بھی قانون اتفاق رائے سے منظور نہیں کروایا. انہوں نے بلڈوز کیا ہے پارلیمنٹ کے اندر، یک طرفہ طور پر لائے اور اپنی میجارٹی سے یا منور کر کے، میجارٹی منور کر کے انہوں نے قانون سازی کر لی ہے. لیکن دنیا میں وہی قوانین چلتے ہیں، وہی مؤثر ہوتے ہیں اور دیر پا ہوتے ہیں جس میں تمام سیاسی جماعتیں اتفاق رائے سے قانون سازی کرتے ہیں. PTI نے ایسا نہیں کیا اور جو انہوں نے قانون بنائے وہ اپوزیشن کہتی ہے کہ ان میں اکثر قوانین جو ہے ہم ان کو ریورس کریں گے. ٹھیک ہے، سو یہ اٹ از اے ویری انفارچونیٹ سچویشن. اتفاق رائے سے قانون سازی ہونی چاہیے تھی جو نہیں ہو رہی. اچھا سر، آپ کو کیا لگتا ہے یہ پیکا آرڈیننس جب کورٹ میں چیلنج ہوگا تو کیا یہ آرڈیننس پاس ہو جائے گا؟ نہیں، یہ آرڈیننس تو آلریڈی صدر نے نافذ کر دیا ہے جی، لیکن اس کو چیلنج کر دیا گیا ہے اور جو اشارے دیے ہیں ججز نے، جو ریمارکس دیے ہیں، ان سے اندازہ ہوتا ہے اور جتنا پریشر ہے
صحافتی تنظیموں کا، سول سوسائٹی کا اور بار کونسلز کا جتنا پریشر ہے اس کے حوالے سے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی عدالت جو ہے اس کو اگنور کر سکتی ہے. میری رائے میں یہ آرڈیننس جو ہے کالعدم قرار دے دیا جائے گا. اچھا سر، جیسے کہ دیکھا جا سکتا ہے کہ آپ کو انٹرنیشنل ریلیشن کے اوپر کافی لکھتے ہوئے آپ کو دیکھا گیا ہے اور کافی اپنی تجزیے بھی کیے ہیں اس کے اوپر. تو جو حال ہی میں وزیر اعظم عمران خان نے روس کا دورہ کیا، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ یعنی کہ ایک طرف ان کا دورہ اور دوسری طرف روس کا یوکرین کے اوپر حملہ، اس سے مطلب عالمی دنیا پہ کیا تاثر جائے گا؟ دیکھیے، روس اور پاکستان کے تعلقات پر میں مختصر بات کروں گا. ہمیشہ سے ہمارے ٹینشن رہی ہے، کشیدگی رہی ہے. سرد جنگ جو تھی، جب امریکہ اور روس ایک دوسرے کے مخالف تھے، روس اس وقت سوویت یونین تھا اور بہت بڑا ملک تھا، کمیونسٹ پاور تھی، اس کے مقابلے میں امریکہ تھا. تب ہم امریکہ کے الائی تھے یا اس کے حلیف تھے اور روس ہمارے خلاف تھا. اور اس دوران میں ہمیشہ روس نے ہماری مخالفت کی. اور جب بھی کشمیر کا ایشو اقوام متحدہ میں سیکورٹی کونسل میں گیا تو سوویت یونین کو یعنی روس کو ویٹو پاور حاصل تھی، وہ اس کے ذریعے کشمیر کے مسئلے کو وہاں ختم کر دیتا تھا. جی. سو ہمیں نقصان ہوا. لیکن اب دنیا بدل گئی ہے. اب دیکھیں، چائنا ایک بڑی طاقت بن کے ابھرا ہے اور روس بھی اب بہت بڑی طاقت ہے اور امریکہ دوسری طرف ویسٹ میں، اور امریکہ اور یورپ ہے. اس تناظر میں پاکستان یہ کوشش کر رہا ہے کہ وہ بڑی طاقتوں سے اچھے تعلقات قائم کرے. چائنا کے ساتھ پاکستان کا سی پیک کا اتنا بڑا پروجیکٹ چل رہا ہے اور بہت زیادہ قریب ہے، ہم ایک دوسرے کے ہم حلیف ہیں، اسٹریٹجک پارٹنرز ہیں. پاکستان کی کوشش یہ ہے کہ روس کے ساتھ بھی بہترین تعلقات قائم کیے جائیں. روس جو ہے $2.5 ارب کی ایک گیس پائپ لائن کے منصوبے میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے پاکستان میں. روس کے پاس انرجی ہے، روس کے پاس گندم ہے، روس کے پاس ٹیکنالوجی ہے، تو ہم اس سے حاصل کرنا چاہتے ہیں. لیکن ہم ایک نئے دور میں داخل ہو رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ روس کے ساتھ ماضی کی جو تلخی ہے اس کو ختم کریں اور بہتر تعلقات روس کے ساتھ قائم. اچھا سر، بے شک روس کے پاس سب کچھ ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو حال ہی میں ڈاکٹر موعود یوسف صاحب کا دورہ شیڈیول تھا برطانیہ میں، اور اس دورے کے بعد جو روس کا دورہ ہے، اس کے بعد ان کا وہ دورہ کینسل کر دیا گیا، برطانوی حکومت نے کینسل کر دیا. تو آپ کو نہیں لگتا اگر ہمارے روس کے ساتھ تعلقات مزید اچھے ہوتے ہیں تو باقی جو یورپین ممالک ہیں ان کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب ہوں گے؟ یہ جو آپ نے سوال کیا، اس کے دو بڑے اہم پہلو ہیں. ایک یہ ہے کہ اس وقت جب کہ روس اور یوکرین کے درمیان تنازع ہے اور روس نے یوکرین پر حملہ کر دیا ہے، اور جب وزیر اعظم وہاں جا رہے تھے تو ایک حلقہ یہ کہہ رہا تھا کہ آپ نہ جائیں، یہ مناسب وقت نہیں ہے، روس یوکرین پر حملہ کرنے والا ہے، ٹینشن بڑھے گی اور آپ کے یعنی پاکستان کے امریکہ اور یورپ کے ساتھ تعلقات خراب ہوں گے. لیکن کچھ ایڈوائزرز ایسے تھے جنہوں نے کہا کہ کچھ نہیں ہوگا، آپ چلے جائیں. اب اس کا نتیجہ یہ ہے کہ امریکہ اور یورپ، اس کے جو الائی ہیں یورپ میں، جن میں برطانیہ ہے، فرانس ہے، جرمنی ہے، یہ بہت اہم ملک ہیں. پاکستان کے ان کے ساتھ تجارتی تعلقات ہیں، اکنامک تعلقات ہیں. تو بدقسمتی یہ ہوئی ہے کہ یہ ملک اب پاکستان کو شاید سزا دیں گے اس بات کی کہ آپ نے اس وقت جب کہ روس ایک جارحیت کر رہا ہے ایک چھوٹے ملک پہ، یوکرین کے اوپر، تو کیوں آپ گئے؟ اس کے علاوہ پاکستان نے جنرل اسمبلی میں جو ووٹ نہیں دیا اور یہ جو جارحیت ہے اس کو کنڈیم نہیں کیا، یہ بھی ایک پاکستان کے خلاف ہے بات جاتی ہے امریکہ اور یورپ کے حوالے سے. سو ہمارے لیے مسائل کھڑے ہوں گے. ہمیں امریکہ اور ویسٹرن کنٹریز کی مخالفت مول لینا پڑے گی یا مول لے رہے ہیں. اور جس کا آپ نے ذکر کیا دورے کا، موعود یوسف کا، وہ اس کی انڈیکیشن ہے. بالکل، اس کی ایک علامت ہے کہ یہ ممالک جو ہے اب پاکستان کو اس بات کی سزا دیں گے اور اس سے آگے بڑھ کر بھی پاکستان کو وہ معاشی نقصان پہنچا سکتے ہیں، ایڈ بند کر سکتے ہیں، تجارت جو ہے اس کو کم کر سکتے ہیں. اس ساری چیز کو کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے. مطلب سر آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ مناسب وقت نہیں تھا کہ عمران خان کو وہاں نہیں جانا چاہیے تھا اس ٹائم؟ دو طرفہ تعلقات جو ہے اس کے بعد بھی، اس جنگ کے فیصلے ہونے کے بعد ہم جاتے، اس کے نتائج اور ہوتے. لیکن ابھی جو ہم گئے ہیں، جبکہ ساری دنیا نے اور امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے پاکستان کو دوستانہ طور پر ایڈوائز کیا تھا کہ اس وقت روس کا دورہ نہ کریں، تو اس کی ہمیں قیمت دینی پڑے گی. اچھا سر، پہلے تو یہ تاثر ہمیشہ اپنایا جاتا تھا کہ سب کچھ امریکہ کروا رہا ہے، وہ کروا رہا ہے، لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے کہ سب کچھ پاکستان کروا رہا ہے، تو اس سے پاکستان کو بہت سارا نقصان اٹھانا پڑے گا. ایک جو پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں
اور ایک بڑا طبقہ بھی کہتا ہے کہ ہماری انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی ہونی چاہیے. اس کی طرف یہ قدم تو ہے، لیکن ایسے وقت میں یہ قدم اٹھایا گیا ہے جبکہ دنیا میں بہت بڑی تبدیلی آ رہی ہے، نئے پاور سینٹر بن رہے ہیں. چائنا ایک نئی پاور بن کے ابھر رہا ہے، روس بھی ابھر رہا ہے، امریکہ اور یورپ اکٹھے ہو رہے ہیں. تو اس گلوبل سیناریو میں اس وقت ہمارا جو دورہ تھا پرائم منسٹر کا روس کا، اس سے بڑے سوالات کھڑے ہو گئے ہیں. پاکستان کے مستقبل کے لیے مشکلات پیدا ہوگی. پاکستان بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ ہے ویسٹرن کنٹریز کے اوپر، خاص طور پر IMF اور ورلڈ بینک کے قرضے جو ہیں وہ ہم نے لینے ہوتے ہیں. بالکل اقتصادی تعلقات ہیں. امریکہ اب بھی پاکستان کی سب سے بڑی منڈی ہے. ہماری جو ایکسپورٹس ہیں ان سب سے زیادہ امریکہ میں ہوتی ہیں، یورپ میں ہوتی ہیں. یورپ کے ساتھ ہمارا GSP+ ایک سمجھوتا ہے جس کے تحت ہم 5 to 6 بلین ڈالر کی ایکسپورٹ کرتے ہیں. اگر یہ ممالک یہ طے کر لیں کہ پاکستان کو معاشی طور پر سزا دینی ہے تو پھر ہم بڑی مشکل میں پڑ جائیں. بالکل. اسی کے ساتھ عریشہ صغیر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. حق اور سچ کی آواز، عوام کے مسائل کو منظر عام پر لانے، اقتدار کے ایوانوں سے عوام کی دہلیز تک پاکستانی عوام کی آواز. پاکستان کا قومی اخبار ڈیلی اخبار حق کی 11ویں اور حق نیوز کی دوسری کامیاب سالگرہ پر قوم کو مبارکباد. 12 کلر صفحات پر مشتمل ڈیلی اخبار حق نے ایک اور سنگ میل عبور کر لیا. عوامی اور قومی ایشوز، ملکی مسائل، عالمی منظرنامے. عوامی مسائل پر بے لاگ تبصروں اور مسائل کو اجاگر کرنے میں سب سے آگے رہنے والے قومی اخبارات میں ڈیلی اخبار حق نے نمایاں کردار ادا کیا. ملک میں جمہوریت، قانون کی حکمرانی اور عوام کی آواز کو اقتدار کے ایوانوں تک پہنچانے کے لیے پرعزم میری اور آپ کی آواز ظلم کے خلاف. ڈیلی اخبار حق، حق نیوز.